حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں 7 سال، ایک روایت کے مطابق 12 سال گزر چکے تھے جب مصر میں ایک نئے بادشاہ ریان بن ولید نے حکومت سنبھالی۔ یہ ایک نیک صفت بادشاہ تھا۔ ایک رات بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جو 7 دبلی گاؤں کو کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی بالیاں ہیں۔ بادشاہ صبح کے وقت بیدار ہوا، دربار میں پہنچا اور اپنے تمام کاہنوں اور نجومیوں کو اکٹھا کیا اور ان سے اپنا خواب بیان کیا اور ان سے حکم دیا کہ مجھے اس کی تعبیر بتائی جائے۔ تمام کاہن اور نجومی کافی دیر تک آپس میں سر جوڑ کر گفت و شنید کرتے رہے اور بالآخر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں نکلتی۔ انہوں نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، یہ آپ کے ذہن کی پریشان خیالی ہے، ورنہ اس خواب کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ مگر بادشاہ اس خواب کی تعبیر سے بالکل بھی مطمئن نہ ہوا، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ یہ قدرت کی طرف سے اس کے لیے کوئی اشارہ ہے۔ اسی وقت بادشاہ کو مشروب پلانے والا وہ قیدی وہاں پر آیا جس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں خواب کی تعبیر بتائی تھی۔ جب اس نے بادشاہ کا خواب سنا تو اس سے فوراً حضرت یوسف علیہ السلام یاد آ گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کیا ہوا وعدہ بھی یاد آ گیا۔ اس نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، قید خانے میں ایک ایسا قیدی قید ہے جو خواب کی بالکل صحیح تعبیر بتاتا ہے۔ پھر قیدی نے بادشاہ کو اپنے خواب کا قصہ سنایا۔ بادشاہ نے فوراً اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجا اور کہا کہ میرے خواب کی تعبیر معلوم کر کے آؤ۔ ملازم حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس قید خانے میں آیا اور بادشاہ کا خواب بیان کر تعبیر دریافت کی، جس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 برس تک مسلسل کھیتی کرو اور ان کے اناجوں کو بالیوں میں محفوظ رکھو، پھر 7 برس تک سخت خشک سالی رہے گی۔ قحط کے ان 7 برسوں میں پہلے 7 برسوں کا محفوظ کیا ہوا اناج لوگ کھائیں گے، اس کے بعد پھر ہریالی کا سال آئے گا۔ ملازم یہ تعبیر لے کر بادشاہ کے پاس گیا اور بادشاہ کو یہ تعبیر بہت معقول معلوم ہوئی اور اس کے دل کو لگی۔ اس نے فوراً ملازم کو کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہا کر کے میرے پاس حاضر کیا جائے۔ قاصد جب رہائی کا پروانہ لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے سے باہر آنے سے انکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا، پہلے زلیخا اور تمام دوسری عورتوں کو اکٹھا کر کے میری نیک دامنی اور میری پاک دامنی پر جو داغ لگا ہے اس کی تحقیقات کرائی جائے۔ چنانچہ قاصد نے آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کا جواب بادشاہ کو بتا دیا۔ بادشاہ نے 7 سال پہلے ہونے والے واقعے کی تحقیقات کا نئے سرے سے حکم دے دیا۔ دربار لگا اور وہ تمام ان عورتوں کو حاضر کیا گیا جنہوں نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں کاٹ ڈالی تھی۔ بادشاہ نے ان سے حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق پوچھا تو تمام عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی کی گواہی دی اور کہا کہ ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام میں ایسا کوئی عیب نہیں دیکھا تھا جو ان پر لگا دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام پر لگا ہوا زلیخا کا الزام دیکھنے کے لیے بادشاہ نے زلیخا اور اس کے خامد مصر کے شاہی خزانے کے وزیر کو دربار میں طلب کر لیا۔ دونوں دربار میں حاضر ہوئے۔ بادشاہ نے جب ان سے اس واقعے کے متعلق پوچھا تو وزیر خزانہ شاہ عزیز خاموش رہا، جبکہ زلیخا نے اقرار کر لیا اور کہا کہ میں نے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو پھسلایا تھا اور ان کے اوپر الزام لگایا تھا، وہ بالکل پاک دامن ہیں۔ جب تمام اہل دربار پر اور مصر کے لوگوں پر حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی اور پاک دامنی ثابت ہو گئی اور آپ پر لگا ہوا الزام غلط ثابت ہو گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے سے باہر تشریف لائے اور آ کر بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئے۔ بادشاہ نے آپ کی بے حد عزت و تکریم کی اور کہا کہ مجھے آپ کے خواب کی بتائی ہوئی تعبیر بہت معقول معلوم ہوئی ہے اور آپ مجھے ایک سمجھدار اور دانا انسان نظر آتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ مل کر ملک کی باغ دوڑ میں میرا ہاتھ بٹائیں۔
حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کی اس تجویز کو قبول کر لیا، جس پر بادشاہ نے پورے مصر کے انتظامی امور اور حفاظتی نظام کے انتظامات پر حضرت یوسف علیہ السلام کا تقرر کر دیا۔ بادشاہ نے خزانے کا انتظامی معاملہ اور ملک کے نظام و انصرام کا پورا شعبہ بھی آپ کے سپرد کر دیا۔ اس طرح ملک مصر کی حکمرانی کا اقتدار آپ کو مل گیا۔ جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے انتظامی عہدوں پر تعینات ہوئے اور آپ مصر کے تخت پر برجمان ہوئے، تو آپ نے فوراً سب سے پہلے تو بڑے بڑے گودام تعمیر کرنے کا حکم دے دیا، اور اس کے بعد آپ نے 7 سال تک کھیتی کا ایک پورا منصوبہ ترتیب دے کر لوگوں کو اور کسانوں کو اناج اگانے کی طرف راغب کیا۔ جب اناج وہاں پر اگ جاتا تو ان کو بالیوں سمیت ان بڑے بڑے گوداموں میں محفوظ کیا جانے لگا، یہاں تک کہ 7 برس تک کی فصلوں کو محفوظ کر لیا گیا۔ پھر وہ وقت آ گیا جب مصر میں قحط اور خشک سالی کا دور شروع ہو گیا، ہر طرف قحط سالی پھیل گئی، تو پوری سلطنت کے لوگ غلے کی خریداری کے لیے مصر آنا شروع ہو گئے، اور یوں حضرت یوسف علیہ السلام کی حکمت، عقل مندی اور انتظامی سمجھ بوجھ کے وجہ سے مصر کے لوگ قحط سالی میں بھی بھوکے مرنے سے بچ گئے، اور آپ نے غلوں کی فروخت شروع کر دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے برادران یوسف کی مصر میں آمد اور بنیامین کو مصر میں روکنے کا طریقہ جاننے کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیے اسی چینل پہ، جس کا نام ہے ایس دینی سٹوریز۔ پلیز چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں کل۔